ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز کی ریاست میں جہاں پہاڑیاں سبز اور دریا چاندنی راتوں میں چمکتے تھے وہاں ایک خوبصورت محل تھا۔ اس محل میں ایک نیک دل اور خوبصورت شہزادی چاندنی رہتی تھی۔ چاندنی کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی اور لوگ اس کے حسن و جمال کے قصے سنتے تھے۔ شہزادی چاندنی نہ صرف اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور تھی بلکہ اس کے دل کی پاکیزگی اور رحم دلی بھی لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئی تھی۔ شہزادی چاندنی کے والد بادشاہ عظیم خان ایک نیک اور انصاف پسند حکمران تھے۔ ان کے دور میں ریاست میں خوشحالی اور امن تھا، مگر چاندنی کو ہمیشہ ایک عجیب سا احساس رہتا تھا جیسے اس کی زندگی میں کوئی کمی ہے۔ وہ اکثر رات کو چاند کی روشنی میں کھڑی ہو کر سوچا کرتی تھی کہ آخر اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ایک رات جب چاندنی اپنے محل کے باغ میں بیٹھی چاند کی طرف دیکھ رہی تھی، اچانک ایک روشن گولا آسمان سے نیچے آیا اور اس کے سامنے ایک پری کی شکل میں ظاہر ہوا۔ پری نے نرم آواز میں کہا، چاندنی تم دراصل چاند کی دیوی کی بیٹی ہو۔ تمہیں ایک خاص مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ شہزادی حیران ہو گئی اور اس نے پری سے پوچھا، میری ماں نے مجھے یہاں کیوں بھیجا؟ پری نے مسکرا کر کہا، تمہاری ماں چاہتی ہے کہ تم اس دنیا میں محبت، امن اور روشنی پھیلاؤ۔ تمہیں اس ریاست کے لوگوں کے دلوں میں محبت اور خوشی کا نور بھرنا ہے۔ یہ سن کر شہزادی چاندنی نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی اس مقصد کے لیے وقف کر دے گی۔ پری نے اسے ایک جادوئی چھڑی دی جس کی مدد سے چاندنی لوگوں کے دلوں میں محبت بھر سکتی تھی اور جہاں بھی نفرت، غم، تاریکی ہوتی وہاں روشنی اور خوشی پھیل سکتی تھی۔ شہزادی نے اپنے نئے مقصد کے ساتھ کام کرنا شروع کیا۔ وہ اپنے والد کے ساتھ ریاست بھر میں سفر کرتی، لوگوں کی مدد کرتی، ان کے مسائل سنتی اور انہیں حل کرتی۔ چاندنی کی محبت اور رحم دلی نے جلد ہی پوری ریاست کو ایک خوشحال اور محبت بھری جگہ بنا دیا۔ مگر ہر کہانی میں کچھ رکاوٹیں آتی ہیں اور چاندنی کی کہانی بھی ان سے مبرہ نہیں تھی۔ ریاست کے دور دراز علاقے میں ایک بدصورت دیو رہتا تھا جس کا دل سیاہ اور بھرا ہوا تھا۔ وہ نفرت اور حسد کا پیکر تھا اور وہ شہزادی چاندنی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور اس کی روشنی سے جلنے لگا۔ ایک دن جب چاندنی ایک قریبی گاؤں میں محبت اور خوشی پھیلانے گئی ہوئی تھی، دیو نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور اپنی جادوئی طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے ریاست پر ایک سیاہ جادو کا سایہ ڈال دیا۔ اس کے جادو سے ریاست میں اندھیرا چھا گیا، لوگوں کے دلوں میں خوف اور نفرت بھر گئی اور وہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ جب شہزادی چاندنی نے اس تباہی کے بارے میں سنا تو اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ اس نے اپنی جادوئی چھڑی کا استعمال کرنے کی کوشش کی مگر دیو کا جادو اتنا طاقتور تھا کہ چھڑی نے کام نہیں کیا۔ شہزادی نے پری سے مدد کی درخواست کی جو اس کے سامنے پھر سے ظاہر ہوئی۔ پری نے کہا، دیو کا جادو اتنا طاقتور ہے کہ اسے صرف تمہاری محبت اور قربانی ہی ختم کر سکتی ہے۔ تمہیں اپنی روشنی کو لوگوں کے دلوں میں بانٹنا ہوگا، مگر یاد رکھو کہ اس عمل میں تم اپنی طاقتیں کھو سکتی ہو۔ شہزادی چاندنی کو اپنی ریاست اور لوگوں سے بے حد محبت تھی۔ اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنی جادوئی طاقتوں کو لوگوں میں بانٹنا شروع کیا۔ جوں جوں وہ اپنی روشنی بانٹتی، اس کی خود کی روشنی مدھم ہوتی گئی، مگر لوگوں کے دلوں میں امید، محبت اور امن کی کرنیں بھرنے لگیں۔ آخر کار چاندنی کی تمام جادوئی طاقتیں ختم ہو گئیں اور وہ خود ایک عام انسان بن گئی۔ مگر اس کی قربانی نے دیو کے جادو کو ختم کر دیا اور ریاست میں پھر سے خوشی اور امن کا دورہ ہو گیا۔ دیو اپنی ناکامی پر غصے سے پھٹ پڑا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ شہزادی چاندنی اب ایک عام لڑکی بن چکی تھی، مگر لوگوں کی محبت اور عزت اس کے لیے سب سے بڑا انعام تھی۔ اس نے اپنی باقی زندگی لوگوں کی خدمت اور محبت میں گزاری۔ اس کی قربانی اور نیک دلی کی کہانیاں نسل در نسل سنائی گئیں اور وہ ایک مثال بن گئی کہ کس طرح محبت اور قربانی کے ذریعے دنیا کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔